اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے شوہر کے گھر میں انٹری کے متعلق عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے شوہر۔ عورت چاہتی ہے میرا شوہر کسی اور کو نہ دیکھے، تو میری بچیوں، میری بہنوں، تم ایسی رہو نا۔ تمہیں تو باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو میک اپ کرنا ہے، اور شوہر کے آنے کے وقت تمہیں سر پر پٹھی باندھ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور تمہیں جو ہے امرتنجن بام اور ویکس اور آئیڈکس لگا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ شوہر آئے تو پتہ چلے میرا سر پٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے چلو باہر جانا ہے تو فوراً میک اپ تیار کر کے ٹیبلٹ لے کر نکل گئی۔ نہیں، آپ کو سنورنا ہے شوہر کے لیے۔ شوہر کی نظر جب آپ پر پڑے وہ خوش ہو جائے، اسے بے پناہ مسرت ہو کہ اللہ نے اتنی اچھی بیوی مجھے عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے عورت کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس کا والہانہ استقبال کرے، سلام کرے، اس کے ہاتھوں سے سامان ہو وہ لے لے، اسے اس کی ضرورت پانی پیش کرے، چائے پیش کرے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میری بیوی میرا اتنا کیئر کر رہی ہے، میری بیوی میری چیزوں کی طرف اور میری ضرورت کی طرف اتنی متوجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن مقدس میں اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بتایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اس نے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے گھر کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن بہت سارے مرد گھر جانا ہی پسند نہیں کرتے، رات کے 3 بجے تک باہر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ابھی گھر میں جائیں گے تو قیامت ہوگی، یہ منگائی تھی یہ نہیں لائے، یہ چاہتی تھی یہ نہیں لائے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نہیں، عورت اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائے کہ شوہر جلدی سے گھر آنے کی فکر کرے اور اسے گھر میں سکون میسر ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر سکون کی بجائے اپنے لیے یہ سوچے کہ ابھی گھر جاؤں گا تو ابھی شکایت کا انبار شروع ہو جائے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ نہیں، عورت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دن بھر کے سارے مسائل کو اور سارے مصائب کو ایک طرف رکھ دے، شوہر جب گھر میں آئے تو ویلکم کرے اور اچھی طریقے سے مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اور شوہر کو یہ محسوس ہو کہ میرا گھر میرے لیے جنت ہے، کہ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک واقعہ مجھے ایک صحابیہ کا یاد آ رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، ان کی غیر موجودگی کے اندر بچے کا انتقال ہو گیا۔ صحابی رات کو لوٹے، بیوی کو احساس تھا کہ میرے شوہر بہت تھکے ہوئے ہیں۔ آتے ہی شوہر کو یہ ٹینشن دینا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ دن بھر کے تھکان کے بعد اگر میں اپنے بچے کے انتقال کی خبر ان کو دوں گی تو شاید یہ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ تو شوہر نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے، یعنی پہلے تڑپ رہا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اب روح قبض ہو چکی ہے تو وہ تڑپ ختم ہو چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بیوی نے کہہ دیا، سمجھا کہ بیوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے، صحابیہ تھی۔ شوہر کے دل میں ان کے ساتھ صحبت کا خیال ہوا، اپنی خواہش انہوں نے رات کو پوری کرنے کی بھی اجازت دی بیوی نے، اور دونوں نے خواہش پوری بھی کی۔ صبح جب ہوئی تو اپنے شوہر سے بیوی کو کہتی ہے میرے سرتاج یہ بتائیے اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ امانت ہم سے طلب کرے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ امانت اسے دے دی جائے یا امانت نہ دی جائے؟ کہا دے دینی چاہیے۔ تو کہا سنیے، رب قدیر جل جلالہ کی امانت کے طور پر بیٹا ہمارے پاس تھا، اب وہ بیٹا ہمارے درمیان نہیں رہا، اس کی روح پرواز کر گئی اور کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ شوہر نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میں بتانا مناسب نہیں سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور تکلیف ہو جائے، آپ تھوڑے نارمل ہو جائیں، اس کے بعد میں نے سوچا تھا آپ کو یہ بتاؤں۔ اب یہ دونوں کا واقعہ حضور کی طرف پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور بشارت عطا فرمائی۔ یہ ایک رول ہے بیوی کا۔ بیوی اپنے شوہر کے ٹینشن میں اضافے کا سبب نہیں، ٹینشن میں ہلکا اور ٹینشن کو ہلکا کرنے والی ہو۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار سے مدد طلب کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ رسول اعظم کو بھی تو ٹینشن تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے دعوت کے لیے
تو لوگ جواب کے اندر پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گندے الفاظ استعمال کرتے تھے. سرکار کو ٹینشن ہوتا تھا. لیکن قربان جائیے میرے آقا کے ارشاد پر، ہر خاتون سنے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تھک کر لوگوں کے لفظوں کے تیر جھیل کر گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے. ساری کائنات کو تسلی دینے والے رسول کو اگر کسی کے جملے تسلی دے رہے ہیں تو وہ بیوی کے جملے تسلی دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ایک شوہر ٹینشن کی حالت کے اندر اگر بیوی کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جملے مل جائے تو وہ اپنے ٹینشن کو بالکل دور کر لیتا ہے اور ٹینشن اس کے لیے ہلکا ہو جایا کرتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بھی عورت شوہر کے ٹینشن میں اضافے کا سبب نہ بنے بلکہ شوہر کے ٹینشن کی دوری کا سبب بنے. آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتی کہ شوہر خوش ہے کہ ناراض ہے، اسے کیا اچھا لگتا ہے کہ کیا برا لگتا ہے. یاد رکھیں اگر کوئی شوہر اس حال میں رات کو سویا کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی سے ناراض ہو کر اگر کوئی شوہر رات کو سویا اور بیوی بھی سو گئی، سرکار فرماتے پوری رات اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. پوری رات فرشتے لعنت. اس لیے بیوی کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے نہ سوئے، بلکہ اگر کچھ 19-20 والا معاملہ ہو بھی جائے، کچھ نوک جھونک ہو بھی جائے تو سونے سے پہلے معافی تلافی کر لے تاکہ رات بھر فرشتوں کی طرف سے ملنے والی لعنت سے وہ بچ جائے. تو یہ سب سے اہم ذمہ داری. دوسری چیز، عورت میں حوروں والی صفت ہو. فیہن قاصرات الطرف، یعنی جو جنت میں حوریں ہوں گی نا، ان حوروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کسی مرد کی طرف مائل نہیں ہوں گی. جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا اسی کی طرف مائل ہوں گی، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوں گی. تو فرمایا گیا عورت کے اندر حوروں والی صفت ہو کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف کبھی مائل ہو، کبھی مائل نہیں. لیکن آج کیسی بھی لڑکی ہوگی، چاہے رنگ اس کا کیسا ہو، اس کا فیس، اس کا لک کیسا بھی ہو، لیکن اس سے پوچھو کہ تمہیں شوہر کیسا چاہیے تو اس کی سوچ ہوتی ہے کہ فلاں ہیرو جیسا مجھے شوہر چاہیے. اور یہ حال کچھ مردوں کا ہوتا ہے، وہ کیسے بھی ہوں ان سے پوچھو کیسی بیوی چاہیے، فلاں ہیروئن جیسی بیوی چاہیے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ کے لیے آپ کا شوہر سب سے اہم ہے. اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل ہونا اپنی دنیا بھی برباد کرنا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کرنا ہے. اس لیے عورت کے اندر حوروں والی یہ صفت ہونا بے پناہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کے علاوہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف کبھی مائل نہ ہو، نہ کسی کا خیال دل و دماغ میں لائیں، نہ کسی کی سوچ دل و دماغ میں لائیں، بلکہ اپنے شوہر ہی کو اپنا سب کچھ سمجھیں اور جہاں تک جو کچھ بھی ہو سکے اپنے شوہر کے سلسلے کے اندر مدد کریں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی متاع کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو نیک بیوی اگر کسی کو نکاح کے اندر مل گئی تو گویا دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ نے اسے عطا فرما دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں کسی کو مل جائیں تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے. لسان ذاکر، قلب شاکر، اور ایسی بیوی جو ایمان کے سلسلے میں اس کی مدد کرے. اگر یہ 3 نعمتیں اسے مل جائیں تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. یعنی اسے ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، ایسا دل مل جائے جس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہو، اور ایسی بیوی مل جائے جو نیکی میں مدد کرنے والی ہو. یہ 3 نعمتیں جسے مل جائیں وہ دنیا کا خوش نصیب اور مالدار ترین انسان ہے. پتہ یہ چلا بیوی اپنے شوہر کو نیکیوں کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، آج بہت ساری بچیاں اپنے شوہر سے بیجا مطالبات کرتی ہیں، اتنا لے کر کے آؤ، یہ دلا دو، وہ دلا دو، قرض کرو، کچھ بھی کرو، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. اس طریقے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں جو شوہر پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو عورتیں کہتی ہیں چوری کرو لیکن لا کر کے دو. لیکن میں آپ کو ایک صحابیہ کا واقعہ بتاؤں، ایک اللہ کی برگزیدہ بندی کا واقعہ بتاؤں. غریب تھی، وہ بہت غریب تھی.
شوہر محنت و مشقت کرتے تھے لیکن خاطر خواہ روزی نہیں ملتی تھی. صبح جاتے تھے, شام کو بمشکل تمام ایک دو روٹی کا انتظام ہو پاتا تھا, اتنا کما کر آتے تھے. بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا. ایک دن اچانک بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر جو ہے کسی کی امانت میں خیانت کر بیٹھے اور کسی کا مال ہضم کر بیٹھے یا کسی سے دھوکہ دے کر بیٹھے. تو ایک دن شوہر جب جا رہے تھے نا تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج آپ سے میری ریکویسٹ ہے. کہا کیا؟ کہ خدا کے لیے ہمیں حرام کا لقمہ مت کھلانا. دیکھیں نصیحت کیا کریں, ہمیں حرام کا لقمہ مت کھلانا, اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ کو تو برداشت کر سکتی ہیں, جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. کیا سوچ کی آپ سوچیں, کیا مینٹلٹی تھی ان زمانے کی عورتوں کی. اسی وجہ سے ان کے بٹن سے اللہ تعالیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے پیدا کرتا تھا اور ان کی زندگیاں انقلاب لایا کرتی تھی. آج کی عورتیں بیجا ڈیمانڈ کر کے اپنے شوہر کو ناجائز اور حرام چیزوں کی طرف مائل کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان رقم سے وہ عیش و عشرت کرتی ہیں اور پھر ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے, ان کی اولاد کی بھی دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے. تو اس چیز کا خاص طور پر عورتیں خیال کریں کہ بیجا مطالبات اپنے شوہر سے نہ کریں اور نیکی کے سلسلے میں اپنے شوہر کی مدد کریں. ایک اور آج کے دور کی بلا جو خاص اختلاف کا سبب بنتی ہے, شوہر گھر میں آیا تو بیوی فون پر لگی ہوئی ہے. اب شوہر کہتا ہے میں بھی آیا ہوں ذرا میری ماں سے بات کر رہی ہوں. اب یہ لگی ہے لمبی گفتگو کرنے کے اندر. شوہر آیا بیچارہ تھکا ہوا ہے, سامان رکھا, پانی لیا, پیا, فریش ہوا اور ٹائم کافی گزرا. اب پہلا ہی امپریشن شوہر کے دل کے اندر بیوی کے لیے اچھا نہیں آیا. اس لیے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے آنے سے پہلے جس کسی سے فون پر جو بات کرنی ہو پہلے ہی کر لے. شوہر کے آنے کے بعد اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھ دے اور باتیں کسی کے ساتھ کرنے کی بجائے اپنا ٹائم اپنے شوہر کے ساتھ اسپینڈ کرے. اور اگر کسی سے کوئی ضروری بات کرنی بھی ہو تو شوہر کی اجازت لے کر مختصر بات کرے تاکہ شوہر کو یہ احساس نہ ہو کہ میری فکر اپنی میری بیوی کو تو ہے ہی. اس چیز کا خاص طور پر ہماری بہنیں خیال رکھیں. ایک اور چیز, شوہر اگر کوئی کام کہہ کر کے گیا ہے تو اس کے انسٹرکشن کو فالو کریں. یہ نہیں کہ اس نے کہا اور اس کی بات کو نظر انداز آپ کر دیں. اس نے کہا کہ دیکھو کوئی آئے تو اس کو اتنے پیسے دے دینا, یا میرے بھائی آئیں گے تو یہ کام ذرا نپٹ دینا, یا میری امی کو یہ دے دینا, یا یہ دے دینا, جو بھی انسٹرکشن ہو. جیسے ماں بیمار ہے تو میری امی کو صبح یہ دے دینا, دوپہر میں یہ دے دینا, رات میں کچھ انسٹرکشن شوہر دیتے, اسے نوٹ کر لیں اور اس پر سختی سے عمل کریں تو ازدواجی زندگی کبھی خراب نہیں ہوگی. دونوں کے درمیان ایک بہترین اور حسین زندگی انشاءاللہ العظیم گزرتی دکھائی دے گی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. عورت کو چاہیے کہ شوہر کی ایبسنٹ میں, اس کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال, یہ میری بہنیں خاص طور پر سنیں, یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں. شوہر کی غیر حاضری میں شوہر کی امانت, اپنی عزت اور ساری چیزوں کے بارے میں حفاظت کریں. اور اگر کوئی شخص گھر پر آتا ہو یا رشتہ دار آتا ہو جو شوہر کو پسند نہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گھر میں آنے کی اجازت بالکل نہ دے. اگر شوہر کو پسند نہیں بیوی سے متعلق کہ وہ کسی رشتہ دار سے ملے یا فلاں سے ملے یا فلاں سے ملے یا فلاں سے ملے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے نہ ملے یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار کا بھی معاملہ اور شوہر کو پسند نہیں تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بھی ملنے سے پرہیز کرے. اس کا خاص طور پر عورت خیال کرے, ورنہ ہر کوئی آرام سے زندگی گزارے گا لیکن میاں بیوی کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوگا, اختلاف پیدا ہوگا اور اچھی خاصی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بیوی کی علامت یہ بتائی گئی کہ اس کی باتوں میں نرمی ہو, انداز گفتگو اس کا بالکل میٹھا انداز گفتگو, اس کی گفتگو میں کڑک پن نہ ہو, تلخی نہ ہو. وہ جب بھی بات کرے پیار محبت سے بات کرے, نرمی سے بات کرے, کہ نرمی اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. ایک اور چیز کہ بیوی جو ہے وہ ہمیشہ بیمار پڑی نہ رہے, مصروف رہے.
اس لیے کہ یاد رکھیں جب بیوی یوں ہی بیمار پڑی رہے اور کام کاج نہ کرتی ہو اور ہمیشہ بیمار جیسی شکل بنا کر کے رہے تو شوہر کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے محبت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں کر پاتا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب فراش ہے تو پھر الگ بات ہے, ورنہ ایک چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر ایسے ہی پڑا رہنا اور بیمار بن کر کے رہنا یہ عورت کی زندگی خوشگوار جو ہے وہ نہیں گزر سکتی بلکہ عورت کی زندگی تباہ کن ہوگی. اس کے علاوہ کھانا بنانا ہے تو میں ایک گزارش کروں گا باوضو کھانا بنائیں اور کھانا بناتے وقت درود شریف بھی پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کھانے کے ایک ایک ذرے کے اندر آئیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ آخری بات میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال کو فالتو خرچے کے اندر لٹائیں نہیں. شوہر کے مال کی حفاظت کریں. سہیلی نے کہا یہ دلا دو, شوہر کا مال اٹھا کے دلا دیا, نہیں, اس کی محنت کی کمائی کا خیال کریں آپ. اس کی محنت کی کمائی پر جو ہے وہ بھرپور قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. وہ صبح سے لے کر رات تک نکلتا ہے, محنت و مشقت کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اچھی زندگی دے سکے, اچھا تمہاری بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کر سکے. اب اگر تم اس کے پیسوں کو یوں ہی لٹاؤ گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل دکھے گا اور اس کا دل دکھنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. یہ چند چیزیں عورتوں سے متعلق تھیں جو میں نے بتائیں.